أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ جب ان کے پاس آ پہنچی اللہ کی طرف سے ایسی کتاب جو ان کی کتاب کو سچا کہتی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے وہ لوگ یستفتحون، اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، کامیابی مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں پر، فلما جاءہم، اب جس چیز کا وہ لوگ صدقہ لے کر واسطہ لے کر دعا کرتے تھے کافروں پر کامیابی کی، جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی، ما عرفو، پھر اس کو وہ لوگ پہچان بھی لیا، کفروا بھی، لیکن اس کا انکار کر بیٹھے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کم بخت کافروں کے حق میں تو اللہ کی لعنت ہے۔ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی اللہ کی طرف سے، وہ کتاب بھی ایسی کہ ان کے پاس کی کتاب کی وہ کتاب تصدیق کرتی ہے، ان کی کتاب کو یہ کتاب سچا کہتی ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگ نبی حضور کا واسطہ لے کر یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں دعا کرتے تھے، کافروں پر کامیابی ہم کو عطا فرما، جیت عطا فرما بول کر۔ جب حضور آ گئے اور ان کو پہچانتے بھی تھے یہ لوگ، لیکن حضور کا انکار کر بیٹھے، ماننے تیار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں پر اپنی لعنت برساتے ہیں۔ مدینے میں یہودی آ کر بسے ہی اس واسطے تھے، وہ لوگ اصل میں تو ان کا گاؤں تھا کنعان سے مصر پہنچے، کنعان سے مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کا جانا ہوا، یوسف علیہ السلام چلے گئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ بھائی سب وہاں پہنچے ان کی حکومت کے دور میں، پھر ان کے بعد میں چند سال تک وہ لوگ وہاں پر تھے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، فرعون کا زمانہ آ گیا، فرعون تنگ کرتا تھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دو کام کرنا تھا، فرعون کو حق کی دعوت دینا تھا، دوسرا اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے گاؤں کنعان پہنچانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گاؤں کو پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو لے کر بھی چلے تھے۔ اس کے بعد ہوا کیا، یہ لوگ بعد میں تتر بتر ہو گئے، لوگ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو مارا گیا تھا، ان کو نکلنا پڑا تھا۔ جب ظلم کرتے ہیں تو پھر اپنے بستیوں سے نکلنا پڑتا ہے، اللہ نکال دیتے ہیں، ویسا اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسرت کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ مدینے کو آئے، تو مدینے کو یہ لوگ آئے تھے تو کس وجہ سے، حضور کے انتظار میں یہ لوگ آئے تھے، 100 سال پہلے حضور کے انتظار میں لوگ مدینے کو آئے تھے۔ لیکن اب ہوتا کیا تھا، ایک تو یہودی مدینے میں آ کر بس گئے تھے، حضور آتی یہاں بول کر ہجرت کر کو، ان کی کتاب تورات میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینے کو ہجرت کر کو آئیں گے بول کر ان کی کتاب میں تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ایک بات تو یہ آیت کی تفصیل سے سمجھو، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ یہودیوں کے پاس، یہ لوگ مدینے میں رہتے تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، مصدق لما معهم، اللہ تعالیٰ حضور کو جو کتاب دیا قرآن، یہ کتاب ان کی کتاب تورات کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، تورات کو یہ کتاب سچا مانتی ہے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے، قرآن کو ماننا آسمانی پوری کتابوں کو ماننا ہے، اس لیے کہ قرآن آسمانی پوری کتابوں کو مانتی ہے۔ اب قرآن کا انکار کرنا آسمانی پوری کتابوں کا انکار کرنا ہوا۔ اگر قرآن آسمانی پہلے کی کتابوں کو انکار کر دیتی، وہ لوگ اس وجہ سے قرآن کو نہ مانتے تو بات ٹھیک تھی، لیکن قرآن کی کتابوں کو مانتی ہے، لیکن یہ لوگ قرآن کو ماننے تیار نہیں ہے، تو قرآن کا یہودیوں کا عیسائیوں کا نہ ماننا، یہ ان کی اپنی کتابوں کو وہ نہ ماننے کے برابر ہے۔ اچھا آگے دیکھو، جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ آگے دوسری بات،
اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، مدینے کے اندر یمن سے آئے ہوئے کچھ لوگ تھے، اوس اور خزرج، دو قبیلے، مشرک تھے وہ لوگ، بت پرست تھے۔ اب کبھی کبھار ان کی یہودیوں کی اور ان اوس اور خزرج، وہ دو قبیلوں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہ یہودی جب ان سے ہار جاتے تھے جنگ میں، لڑائی میں، تو وہ لوگ دعا کیا کرتے تھے، ہمارے نبی کا واسطہ لے کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، آخری زمانے میں جو پیغمبر آئیں گے ان کی صدقے سے تو ہماری مدد فرما، ان کو بھیج دے، ان کو بھیج کر تو ہماری مدد فرما، اور ان کافروں کو کے مقابلے میں ہم کو جیت عطا فرما، حضور کو بھیج دے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، اب تو طاقت عطا کر، ہم ان کافروں کو کاٹ کے پھینکیں گے۔ ایسا یہ لوگ دعا کرتے تھے۔ دعا نہیں بلکہ یہ لوگ ان کافروں سے بولتے بھی تھے، ذرا ویٹ کرو تم، ہم قیامت بالکل قریب میں ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم پر اللہ ہم کو طاقت دے گا، تو پھر ہم تم کو قتل کریں گے قوم عاد کی طرح۔ ایسا بول کر لوگ ان کو ڈانٹتے تھے اور ان کو وارن دیتے تھے۔ اب جب یہ تھا، جب دیکھو بندہ حضور کا صدقہ لے کر دعا کرتے تھے، ان کے صدقے ہم کو کافروں پر جیت عطا فرما بول کر، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر یہ لوگ اس سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نبی کے صدقے سے دعا کرتے تھے، اللہ کافروں پر ہم کو جیت عطا فرما بول کر۔ دو باتیں علماء نے اس کا مفسرین دو ترجمے کی، ایک تو یہ لوگ کافروں سے بولتے تھے قریب میں حضور ایک نبی آئیں گے، ایسا بول کر نبی کے آنے کی اطلاع دیتے تھے۔ دوسری بات، نبی کے صدقہ لے کر دعا کرتے تھے، نبی کے صدقے، حضور محمد کے صدقے ہم کو جیت عطا فرما بول کر۔ جب حضور فلما جاءہم، جب آ گئی وہ چیز ان کے پاس آ گئی، ما عرفوا، جس کو وہ لوگ پہچانتے تھے، کیا چیز ہے وہ؟ حضور ہی ہے۔ حضور کا نام لے کر تو یہ لوگ آنے سے پہلے دعا کرتے تھے۔ جب بندہ کسی کا صدقہ لے کر دعا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے اس کا بندہ، اس کی عظمت دل میں ہوگی تو پھر اس کا صدقہ لے کر بندہ دعا کرے گا۔ کبھی کبھار بندے لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ قرآن کی برکت سے ہمارا کام حل کر دے، تیرے نام کی برکت سے میرا کام کر دے اللہ، تیری رحمت کی برکت سے اللہ تو بڑا رحیم ہے، نہیں تیرے وہ رحیم نام کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ یہ تو عظمت دل میں ہوتی ہے تو اس کا صدقہ لے کر بندہ دعا کرتا ہے، واسطہ، وسیلہ، توسل۔ جب حضور کے ان کے دل میں محبت تھی، ان کا صدقہ لے کر دعا کرتے تھے، تو پھر جب حضور ان کے پاس آ گئے، حضور کو یہ لوگ جانتے بھی تھے، فلما جاءہم، جب یہ لوگ جس چیز کا صدقہ لے کر دعا کرتے تھے وہ ان کے پاس آ گئی، جاءہم، آ گئی، حضور ان کے پاس آ گئے، ما عرفوا، صرف آ گئی نہیں، یہ لوگ ان کو پہچانتے بھی تھے، لیکن اب پہچاننے کے بعد کیا ہو گیا، کفروا بہ، انکار کر دیا انہوں نے۔ جب یہ لوگ انکار کر دیے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کو سمجھانے لگے، بولنے لگے یہودیوں کو، ارے بات تمہیں کیا بھائی، حضور آنے سے پہلے تمہیں نبی کا نام لے کر دعا کرتے تھے اور ہمارے کو تمہیں بولتے تھے انہوں آئیں گے، ان پر ایمان لاؤ، یہ سب تمہیں نبی کی صفات، ان کے کوالٹیز بولتے تھے، جب انہوں آگے تو تمہارا کیا ہوا، تمہیں ماننے تیار نہیں ہوں ان کو۔ ان سے انہوں بولنے لگے تو وہ یہودی لوگ بولنے، یہودی میں سے کسی آدمی نے کہا، یہ وہ چیز نہیں ہے جسے ہم مانگا کرتے تھے، مطلب یہ وہ نبی نہیں ہے جسے ہم مانگا کرتے تھے، ایسا بول کر بولنے، مطلب اپنی بات سے وہ لوگ انکار کرنے لگے، ہم مانگے نہیں، کون ہے کہ نبی معلوم نہیں، ایسا انکار کرنے لگے، مطلب جبکہ ان کی کتاب میں حضور کی پوری باتیں موجود تھی، ان کی حضور کتاب کی حضور کی صفات اور حضور کی زندگی دو سیم ہی تھے، وہی حضور جو ان کی کتاب میں جن کا تذکرہ تھا، حضور کی صفات کو اور حضور کو دیکھ کر بھی، ان کی کتاب سے ان کو معلوم ہو کر بھی یہ لوگ پھر بھی حضور کو ماننے تیار نہیں ہیں، جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو ان پر لعنت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ جاننے کی وجہ سے لعنت نہیں ہوئی ہے، جان کر بھی نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے ان پر لعنت ہوئی ہے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے ہٹ دھرم اور ضدی قسم کے لوگوں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ نمبر 1، اس سے معلوم ہونے والی بات، پہلی بات، قرآن پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ دوسری بات توسل بالانبیاء، توسل بالاولیاء، واسطہ وسیلہ ولیوں کا، نبیوں کا، یہ لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ہاں ایک بات کا فرق ہے، اگر کوئی بندہ نبی کا صدقہ لے کر دعا کر رہا ہو یا ولیوں کا صدقہ لے کر دعا کر رہا ہو، وہاں اس کے دل میں یہ بات نہیں ہونا کہ میں حضور کے نام لے کر صدقے سے دعا کر رہا ہوں تو حضور میرا کام کر دیں گے۔ حضور حاضر ناظر ہے، جیسا اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، موجود ہے، ویسا حضور ہر جگہ موجود ہے، میری بات سن لیں گے، میرا کام کر دیں گے۔ یا پھر اگر
میرا کام اللہ نہیں کرنا کا کوئی بھی ہے تو میں جس ولی کا نام لے کر دعا کر رہا ہوں یا میں جس نبی کے نام لے کر دعا کر رہا ہوں انہوں اللہ سے لڑ کو ہم میرا کام کرائیں گے، اگر ایسا عقیدہ ہے تو پھر یہ تو کفر اور شرک ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہاں اس طرح کرنے کی اجازت ہے، واسطہ اور وسیلہ صدقہ توسل، کہ اللہ نبی کے صدقے میرا کام کر دے، نبی تیرے نیک بندے ہیں، خاص بندے ہیں، تو ان کو چاہتا ہے، وہ تجھے چاہتے ہیں، ان کے صدقے میرا کام کر دے۔ نبی کو حاضر ناظر سمجھے بغیر، ولیوں کو حاضر ناظر، ہر جگہ ولی موجود ہے، میری بات سن لیں گے، میرا کام کر دیں گے، اگر اللہ کو میرا کام کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو یہ ولی اور یہ نبی اللہ سے لڑ کر میرا کام کرا دیں گے، ایسا ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ معمول سے ہی نبیاں اور ولیاں اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کے صدقے میرا کام کر دے، یتّا اگر بولے کر دعا کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اب دیکھو آگے، صرف آگے دیکھو، اب اللہ کی لعنت ان لوگوں پر کیوں برسی ہے؟ یہ لوگ تو نبی کو نبی جانتے تھے، حق جانتے تھے، فلما جاءہم ما عرفوا، لوگ پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان پر لعنت کیوں ہوئی ہے؟ سوال کا جواب کیا ہے؟ کامیابی اور اللہ کی لعنت سے بچاؤ اور جنت کا حقدار بننا صرف جاننے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ حضور کو جانتے تھے، جاننے کی وجہ سے ان پر جنت کے یہ لوگ مستحق ہو جائیں گے یا جہنم سے بچ جائیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ ان پر لعنت کیوں برسی ہے؟ جاننے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں تھے اس لیے ان پر لعنت برسی ہے، ویسی بات نہیں ہے، بلکہ ان پر جو لعنت برسی ہے یہ لوگ نہیں ماننے کی وجہ سے ان پر لعنت برسی ہے۔ یہ لوگ تو جانتے تھے، ما عرفوا فلما جاءہم، ان لوگوں کے پاس آ گئی وہ چیز ما عرف جس کو لوگ جانتے تھے، لیکن کفروا، جان کر بھی لوگ اس کا انکار کر بیٹھے۔ تو صرف جاننے سے نجات نہیں ہے بلکہ اس کو ماننے سے نجات ہے۔ اب یہاں سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ حضور جو اللہ کی لعنت سے اگر بچنا ہے، جہنم سے اگر بچنا ہے تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم حضور کو بھی ماننا اور حضور کی لائی ہوئی تعلیمات اور پوری باتوں کو ماننا، تب جا کر ہمیں اللہ کی لعنت سے بچ سکتے ہیں، جنت میں جانے کے ہمیں مستحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں حضور کو تو مانتے ہی لیکن حضور کی باتوں کو نہیں مانتے، یا پھر ہمیں ڈائریکٹلی حضور کو نہیں مانتے، یا پھر حضور کی بعض باتوں کو مانتے، بعض باتوں کو نہیں مانتے، تو اس سے ہمیں جنت میں جانے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ پھر جب جانتے ہیں حضور کو یا مانتے ہیں حضور کو، پھر حضور کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور کو بھی اور حضور کی باتوں کو بھی جاننے کی اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔